إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله جل وعلا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأغينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بارك الله لي ولكم في هذه الآيات الكريمة التي قرأتها أمامكم من وسط سورة قاف ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وبما فيها من الدروس والعبر وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه إنه ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا ورسولنا وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. وقال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. میرے دینی محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، تحمید و تسبیح، تکبیر و تحلیل اور تقدیس و تمجید کے سارے کلمات اللہ جل وعلا ہی کے لیے لائق و سزاوار. صلاۃ و سلام اترے نبی خاتم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میں نے ابھی خطبے کے دوسرے حصے میں حمد و صلاۃ اور شہادتین کے بعد سورہ طلاق کی بعض آیات اور سورہ ہود کی آیات کی میں نے غلط کی ہے آپ کو سنایا. اسی میں جو اساسی طور پر موضوع ہے اسی سے متعلق کچھ باتیں قرآنی آیات کی روشنی میں خصوصیت کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے عبرت نصیحت کا باعث ہے اور بننا چاہیے. اللہ جل وعلا کی یہ سنت ہے کہ اللہ جل وعلا نے ہمیشہ اپنے مومن، موحد، مخلص، فرما بردار، اطاعت گزار نیک بندوں پر انعامات کیے ہیں اور ان کو ہلاکتوں سے نجات دیا ہے.
دنیا کی سعادتیں بھی عطا کی ان کو، اور آخرت میں اللہ جل وعلا نے ان کی فوز و فلاح کی بشارت انہیں سنائی۔ تو اللہ جل وعلا کی یہ بھی سنت ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے ساتھ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، گناہوں میں لت پت، ظالم، طاغی، سرکش، باغی قوموں کو بھی اور افراد کو بھی اللہ جل وعلا نے اسی دنیا کے اندر بھی عذاب ادنا سے دوچار کیا ہے، ان کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ ان کو بعض قومیں تو ایسی کہ ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا۔ اللہ جل وعلا کے انعامات جو اس کے بندوں پہ ہوتے ہیں، اللہ جل وعلا کے مصائب و آلام جن سے اس کے بندے دوچار ہوتے ہیں، ہر ایک کے اسباب و عوامل ہوتے ہیں، جس کا بیان کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ انہی کو قرآنی تعبیر میں ایام اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر پیش آنے والے انسانوں کے ساتھ وہ حوادث اور واقعات کہ جن میں ایک طرف اہل ایمان اللہ کے سارے بندوں پر اللہ جل وعلا کا انعام و احسان ہوا کرتا ہے اور اس نے خوب کیا ہے، تو دوسری طرف اسی تاریخ بنو آدم میں بہت ساری قوموں کو اللہ جل وعلا نے ملیا میٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے، اور اس وجہ کو جاننا چاہیے، ان اسباب و عوامل کو سمجھنا چاہیے، اور اس طرح کے واقعات کو ذکر کر کے نصیحت خود حاصل کرنا چاہیے، اور لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو نصیحت کی جانی چاہیے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کے سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، بہت سارے معجزات کے ساتھ رسول بنا کر کے بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالو، کفر و معصیت کی تاریکی، شرک اور سرکشی اور گناہ کی، ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر کے ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو ایام اللہ کے ذریعہ نصیحت کرو، انہیں تذکیر کرو ایام اللہ سے، اللہ جل وعلا کے دنوں سے۔ یہ ایام اللہ کا لفظی معنی ہے، جس کی ہمارے مفسرین نے مختصر تفسیر یوں کی ہے کہ اللہ جل وعلا کی نعمتیں جو اس کے بندوں پر پوری تاریخ انسانی میں ہوا کی ہیں، اور اللہ کے سرکش بندوں پر جو اس کا عذاب اترا ہے اور اس کی تباہی و بربادی کے جو واقعات پیش آئے ہیں، انہی کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ایام اللہ کا یہی معنی ہے کہ تم اس قوم کو جس کی طرف تم نبی و رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہو، اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ جل وعلا کا احسان ان پر ماضی میں کتنا رہا ہے، اور ان سے پہلے سابقہ اقوام میں سے جو صاحب ایمان تھے، جو اعمال صالحہ
کرنے والے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے تھے اور ان کی تصدیق کرنے والے تھے اور اللہ جل وعلا کی رضا جوئی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے تھے، ان پر کتنا انعام و اکرام کیا ہے۔ اور مخالف کفار و مشرکین اور گنہگاروں کو اور اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کو، جھٹلانے والوں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غارت اور تباہ کیا ہے، یہ سارے واقعات ان کے سامنے رکھو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بندے کے لیے عبرت و نصیحت کی نشانیاں ہیں، بہت سارا سامان اس کے اندر ہے۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں میرے دینی بھائیوں، اسی خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن کریم کی سورہ کاف کی روشنی میں آپ خطبہ دیا کرتے تھے اور اپنے خطبے میں سورہ کاف ہی کو پڑھتے تھے۔ سورہ کاف کی اہمیت کا کیا پوچھنا، اس میں بڑے اہم ترین موضوعات ہیں، انہی میں سے ایک موضوع یہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی کہ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ میرے دینی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ جل وعلا نے 8 اقوام کا نام لے کر کے یہ کہا ہے کہ ان قوموں نے جھٹلایا، تکذیب سے کام لیا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو اور ان کی لائی ہوئی تعلیم کو، توحید کی تعلیم کو جھٹلایا، یوم آخرت کو جھٹلایا، پوری لائی ہوئی ان کی شریعت کی تکذیب کی۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ کلن کذب الرسل، ہر ایک نے ان قوموں میں سے اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، فحق عقاب، تو میرا عقاب، میری سزا ان پہ ثابت ہو کے رہی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ قرآن کے موضوعات اساسیہ، بنیادی موضوعات میں سے ایک موضوع قوموں کے قصے اور ان کے واقعات، اہل ایمان کے بھی اور اہل کفر و شرک کے بھی، اور اس بیان کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اس راہ پہ چلیں، ایمان والوں کی راہ پہ، اللہ کے نیک بندوں کی راہ پہ چلیں، تاکہ اللہ جل وعلا کے عذاب و عقاب سے محفوظ رہیں اور اس کے انعام و اکرام کے اللہ جل وعلا کے فضل سے بجا طور پر مستحق بنیں اور اس کے عذاب و عقاب سے بچ سکیں۔ میں مختصراً میں نے کہا کہ میں قرآنی آیات پڑھ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ جل وعلا نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، بہت ساری بستیاں، بہت سارے دیار و امثار اور اس کے باشندگان گزرے ہیں ایسے کہ اتت عن امر ربها ورسله، جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابیاں کی، سرکشی کی، فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے ان کو انتہائی ناپسندیدہ، نہ سمجھ میں آنے والا، نہ جانا ہوا سنا ہوا عذاب ہم نے دیا، ایسا عذاب کہ جو بڑا سخت تھا۔ اور یاد رہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ عذاب دنیا اور دنیا کے اندر قوموں کی ان کی تکذیب اور سرکشی کی بنیاد پر ہلاکتوں والا عذاب ہی مراد ہے، جس کا بیان اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔
کہ فحاسبناہا حسابا شدیدا، ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، وعذبناہا عذابا نکرا، اور سخت ترین عذاب ہم نے دیا، فذاقت وبال امرہا، انہوں نے اپنے معاملے کے وبال کو اسی دنیا کے اندر چکھ لیا، وکان عاقبت امرہا خسرا، اور ان کے معاملے کا پورا انجام خسارہ، تباہی، بربادی اور گھاٹا ہی ہے۔ اس کے آگے اللہ جل وعلا نے کہا، اور یہی دلیل ہے کہ کفار و مشرکین اور اللہ کے سرکش بندوں اور اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے لوگوں کے لیے یہ دنیاوی عذاب ہے۔ آگے اسی لیے اللہ جل وعلا نے کہا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، یہ آخرت کا عذاب ہے جو بڑا سخت عذاب ہوگا، اس کو بھی اللہ جل وعلا نے ان ظالموں کے لیے اور ان باغیوں طاغیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ جل وعلا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ، یہ عبرت و درس ہے قوموں کی ہلاکتی کہانیوں کا کہ تم اللہ جل وعلا سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے عقل والو، اور عقل والے وہی ہوتے ہیں جو ایمان کی راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ اے ایمان والے جو ایمان لائے ہو، عقل والو، اللہ جل وعلا سے ڈرو۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ جل وعلا نے تمہارے پاس نصیحت و ذکر، اپنی کتاب ہدایت اور رسول کی تعلیم نازل کی ہے، اس کی روشنی میں تم کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ دنیا کے بھی عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے نجات پا سکو۔ میرے دینی بھائیوں، تفصیل کی بات نہیں ہے کہ ان قوموں کا، چاہے وہ نوح کی قوم ہو یا عاد ہو یا سمود ہو اور دیگر اقوام اصحاب الرس ہوں یا لوط کی قوم ہو، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر ہوں، اور اسی طرح سے اصحاب الایکا والے اور تبا والی قوم، یہ سب وہ قومیں ہیں جن کو اللہ جل وعلا نے ان کی تکذیب اور سرکشی کی بنیاد پر نیست و نابود کر دیا ہے، اور ان پر اللہ جل وعلا کا وعید نازل ہوا ہے۔ یہ کہانیاں قرآن میں بکھری ہوئی ہیں مختلف صورتوں کی مختلف آیات میں، مقصد یہی ہے کہ جو بھی ان کو جانے سنے، اور جاننا اور سننا چاہیے ہی، تو عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، اللہ جل وعلا سے ڈرے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ جل وعلا کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ دنیا کا عذاب وہ بھی بہت سخت ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ مشقت والا اور بہت بڑا ہے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، عذاب تو ایسے ہوتا ہے مگر آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، یہ اللہ جل وعلا کے کلام میں موجود ہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی ان کفار و مشرکین اور ظالمین کے لیے تو عذاب ہے ہی، اور آخرت کا عذاب اور زیادہ شدید ہے۔ سورہ ہود کی آیت کریمہ میں یوں اللہ جل وعلا نے کہا کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور یہ بات یاد رہے کہ قوموں جن کی طرف نبی اور رسول بھیجے گئے، ان کی تکذیب کے نتیجے میں ان کی ہلاکت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ جل وعلا نے کہا کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور ایسے ہی تیرے رب کی گرفت ہوتی ہے، تیرے رب کی پکڑ یوں ہی ہوتی ہے۔ اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جب وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ان کے ظلم اور سرکشی کی بنیاد پر پکڑتا ہے، ان اخذہ علیم شدید، اس کی گرفت بڑی شدید درد والی ہوتی ہے، ان اخذہ علیم شدید۔ اور یہ کہانی قوموں کی تباہی اور ہلاکت کے قصے اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ان فی ذلک لآیہ لمن خاف عذاب الآخرہ، کہ اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت
اور سبق کا بہت سارا سامان موجود ہے ان کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ آخرت کا دن کہ جب سارے لوگ جمع ہوں گے اور شہادتوں کا ایک سلسلہ ہوگا، اور یوم مشہود قرآن کریم میں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ میرے دینی بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ظلم، سرکشی وہ ایسا گناہ ہے، اور وہ ظلم ہے، اس کے درجات ہیں۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور کبائر گناہ بھی ظلم ہیں، اور بھی اللہ اور اس کے رسول کی ادنا سے ادنا ترین معصیت بھی یہ ظلم ہے۔ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنا۔ مسئلہ اس امت کا تو یہ ہے کہ وہ امت مکمل طور پر ایک بارگی نیست و نابود نہیں ہوگی، اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن اللہ جل وعلا کی پکڑ اور اس کی طرف سے آزمائش اور فتنے میں مبتلا کیا جانا اور عذاب ادنا سے دوچار کیا جانا یہ مقدر ہے کفار کا، ظالموں کا، سرکشوں کا، باغیوں کا۔ اور یاد رہے کہ اس دنیا میں جو اس کی گرفت سے بچا ہے تو اس کو یہ نہیں جاننا چاہیے کہ معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے اس رویے سے ظلم کے اللہ خوش نہیں، وہ تو استدراج اور مہلت ہے، لیکن عبرت و نصیحت کے لیے کچھ کو، کسی کو، کسی جماعت کو، کسی دیار کو اللہ جل وعلا سزا دیتا ہے اس دنیا میں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ مسئلہ یاد رکھیے کہ بحیثیت ملت و قوم کے، مان لیجیے اغیار پر کوئی عذاب ادنا کا کوئی نمونہ سامنے آ رہا ہے، اس پر کسی شماتت کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا اور اپنے ایمان و اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے تمام تر دینی معاملات کے اعتبار سے ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کا حساب لینا چاہیے۔ کہیں ہم سے بھی تو نہیں کسی نوع کی سرکشی، کسی نوع کا ظلم، کسی نوع کی بغاوت اللہ جل وعلا اور اس کے رسول کے حکم سے ہو رہی ہے کہ اللہ جل وعلا ہم کو بھی گرفت میں لے لے۔ یہ ہے اصل عبرت کا عظیم الشان نقطہ کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تاریخ انسانی کہ اللہ جل وعلا کے انعامات اور اس کے عذاب و عقاب کے جو وقائع ہیں جس کا بیان قرآن کریم کے اندر ہے، اس سے نصیحت کرنی چاہیے، یاد دلانی چاہیے باتیں، اور خود نصیحت پکڑنی چاہیے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں ایمان دے اور عمل صالح کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے رسولوں کہ اپنے رسول کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور ظلم کے تمامی درجات سے اللہ جل وعلا بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تیرے بندے بہت ہی خطا کار ہیں، اللہ تعالی تو ہم پر کوئی عذاب مسلط نہ کر، اور اللہ تعالی تو ہمیں ہدایت دے اور تمام تر اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر
من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. وقوموا إلى صلاتكم.